السلام علیکم ناظرین، جہان سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، 6 ستمبر 1965 کو پاکستان اور بھارت کے مابین لڑے جانے والے خون ریز معرکے کی وجوہات کیا تھیں؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ وہ جنگ کیسے لڑی گئی؟ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے مکمل تفصیلات۔ لیکن اس جنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اوراق تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈال لی جائے۔ ناظرین، آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین چپکلش آج سے کوئی 200 یا 300 سال پہلے کی بات نہیں، بلکہ یہ چپکلش اسلام کی ابتدا کے ساتھ ہی شروع ہو چکی تھی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین پہلا معرکہ 14 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لڑا گیا، جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایران کو فتح کیا اور اس کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان تو درمیان میں موجود نہیں تھا، لہٰذا ہندوستان اور ایران کی سرحدیں آپس میں ملتی تھیں۔ ہندوستان کے حکمرانوں کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ ان کی ہمسائیگی میں ایک ایسا معاشرہ اور ایسی تہذیب جنم لے جو تمام انسانوں کو مساوات کا درجہ دیتی ہو۔ چونکہ ہندوؤں میں مختلف ذات پات کا نظام رائج تھا جو برہمن، کھیشتری، وید، شودر اور اچھوت نام کی ذاتوں پر مشتمل تھا۔ اچھوتوں کو اتنا کمتر سمجھا جاتا کہ ان کو اپنی مذہبی کتاب کو بھی چھونے کی اجازت نہ تھی، اور ان سے جانوروں سے بھی برا سلوک کیا جاتا۔ لہٰذا ہندوستان کے حکمرانوں کو خوف تھا کہ اگر اسلام کا عادلانہ نظام ان کی ہمسائیگی میں قائم ہو گیا تو ان کے جبر و استبداد کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ لہٰذا 24 ہجری کو ہندوؤں نے ایران کے علاقے ہرات پر حملہ کیا اور اس کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ ناظرین، اس وقت خلافت عثمان کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے محلب بن ابی صفرہ کی قیادت میں ایک اسلامی لشکر ہرات کی جانب روانہ کیا۔ اس لشکر نے ہرات پہنچتے ہی برہمنوں کو ایک ایسی ذلت امیز شکست سے دوچار کیا اور ساتھ ساتھ مکران کا علاقہ جس کی سرحد سندھ کے ساتھ ملتی ہے اس کو فتح کیا اور اس پر بھی اسلامی پرچم لہرا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک اور بڑا معرکہ قرطاس ہستی پہ ابھرتا ہے، جب دیبل کی طرف سے ایک مظلوم لڑکی کی پکار نے محمد بن قاسم کے بدن میں غیرت کی بجلیاں بھر دیں۔ محمد بن قاسم عرب سے قہر بن کر دیبل پر حملہ آور ہوا اور دیبل کے ہندو راجہ داہر کو ایک عبرتناک شکست دے کر پورے سندھ پر اسلام کا پرچم لہرا دیا اور سندھ کو بھی اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہندو مسلم جنگوں کا ایک سلسلہ ہی شروع ہو گیا، جس میں کبھی سبکتگین راجہ جے پال کو شکست دیتا تو کبھی محمود غزنوی ترلوچن پال کو ناکوں چنے چبواتا، کبھی سلطان محمد غوری پرتھوی راج کو نشان عبرت بناتا تو کبھی شیر شاہ سوری رانا پرتاپ کی سرکوبی کرتا۔ 6 ستمبر 1965 کو لڑی جانے والی جنگ بھی اسی سلسلے کی ہی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، 6 ستمبر 1965 کو ہونے والی پاک بھارت جنگ میں بھی ہندوؤں کا ازلی خوف اور حسد ہی کار فرما تھا۔ وہ پاکستان کو کبھی بھی اقتصادی، نظریاتی اور جغرافیائی طور پر مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین، اگر ہم اس جنگ کے اسباب کو مزید تفصیلات سے جاننے کی کوشش کریں تو ایک نئی کہانی کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ آزادی پاکستان کے بعد جب بھارت نے کشمیر پر اپنا جابرانہ تسلط جمانے کی کوشش میں اپنی فوجوں کو کشمیر پر مسلط کرنا چاہا تو کشمیری حریت پسندوں نے بھارتی فوجوں کے خلاف بغاوت کر دی اور باقاعدہ طور پر بھارتی فوجوں کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیا، جس کے نتیجے میں بھارتی فوجوں کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور کتنے ہی محاذوں پر بھارتی اپنا جنگی ساز و سامان اور اپنے جوانوں کی لاشیں تک چھوڑ کر بھاگتے رہے۔ ناظرین، پاکستانی فوج ابھی باقاعدہ میدان جنگ میں نہیں آئی تھی، لیکن انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے بھارتی فوجیوں نے پاکستان کے سرحدی علاقوں پر بھی چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی اور حریت پسندوں سے شکست کھانے کے بعد معصوم دیہاتیوں کو اپنے خونی پنجوں میں جکڑنا شروع کر دیا۔
جس کے نتیجے میں 1 ستمبر 1965 کو پاکستان نے بھی کشمیریوں کی مدد اور آس پاس کے سرحدی علاقوں کی دفاعی پوزیشن کو مضبوط بنانے کے لیے فوجی دستوں کو روانہ کیا۔ بھارتی فوج جو پہلے ہی کشمیری حریت پسندوں کے ہاتھوں شکست پر شکست کھا رہی تھی، اب مزید نشان عبرت بننے لگی۔ اور پھر یوں ہوا کہ بھارت نے اپنی ازلی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے 6 ستمبر 1965 کی صبح اعلان جنگ کیے بغیر لاہور کے واغہ سیکٹر کی جانب سے پاکستان پر حملہ کر دیا، اور یہیں سے آغاز ہوا جنگ ستمبر 1965 کا، جس میں تاریخ کے سینے پر جرت اور عزم و ہمت کے نشانات سب